اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ فَتَنَّا، اور البتہ تحقیق آزمایا ہم نے سلیمان علیہ السلام کو. یہاں سے ایک بہت اہم بات پتہ چلتی ہے کہ ہر ایک کی آزمائش ہوتی ہے اور امتحان انسان کے درجات بلند کرنے کے لیے ہوتے ہیں. اگر امتحان میں کامیابی ہو تو بھی انسان بہت کچھ سیکھتا ہے، اور اگر امتحان میں ناکام ہو جائے تو اس میں بھی اسے بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پر حضرت سلیمان علیہ السلام کو آزمایا، اور انبیاء کی آزمائش سب سے زیادہ ہوتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے سخت آزمائش انبیاء کرام علیہم السلام پر آتی ہے، پھر ان پر جو ان کے بعد یعنی زیادہ نیک لوگ ہوں، پھر ان پر جو ان سے کم درجے کے ہوں. اسے مستدرک حاکم نے روایت کیا ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو آزمایا. وَأَلْقَيْنَا، اور ڈال دیا ہم نے عَلَىٰ كُرْسِيِّهِ، اس کی کرسی پر، جسداً ایک جسم، ایک بے جان دھڑ سے اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو آزمایا. ثم اناب، پھر اس نے رجوع کر لیا. جیسے ہی ان کو اس بات کا احساس ہوا کہ وہ آزمائش میں پڑ گئے ہیں تو انہوں نے اللہ کی طرف رجوع کیا. یہ آزمائش کیا تھی؟ کرسی پر ڈالا گیا جسم کس چیز کا تھا؟ ان کی تفصیل قرآن اور سنہ دونوں میں نہیں ملتی. البتہ مفسرین نے صحیح حدیث سے ثابت ایک واقعے کو اس میں ڈالا ہے. وہ روایت کچھ یوں ہے کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ میں آج رات اپنی 90 بیویوں کے پاس جاؤں گا اور ان سے ہر ایک سوار جنے گی، یعنی ہر بیوی جو ہے وہ پھر ایک ایک بچہ پیدا کرے گی، اور اس کے پیچھے ان کی نیت یہ تھی کہ وہ سوار ہوگا، وہ مجاہد فی سبیل اللہ ہوگا جو اللہ کی راہ میں جہاد کرے گا. آپ علیہ السلام کے کسی ساتھی نے کہا انشاءاللہ کہو، مگر انہوں نے یہ بات نہ کہی، تو ان میں سے کوئی بھی حاملہ نہ ہوئی ماں سوائے ایک کے، اور وہ بھی ادھورا بچہ جنی. اس پروردگار کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، اگر وہ انشاءاللہ کہہ لیتے تو سب کے ہاں بچے پیدا ہوتے اور سوار ہو کر اللہ کی راہ میں جہاد کرتے. اسے بخاری نے روایت کیا ہے. اب یہ روایت بخاری میں آتی ہے، لیکن اس روایت کا تعلق اس آیت کی تفسیر سے نہیں ہے. یہ انشاءاللہ کی تفسیر میں بیان ہوتی ہے. کچھ اور وجوہات بھی ہیں جس کی بنا پر اس حدیث کا تعلق اس آیت سے نہیں ہے، جس میں پہلی وجہ یہ ہے کہ بخاری کے علاوہ دوسری جتنی بھی کتب حدیث میں محدثین نے اس حدیث کو بیان کیا ہے تو وہ اس آیت کی تفسیر میں بیان نہیں کیا. دوسری وجہ، خود امام بخاری نے بھی اس آیت کی تفسیر میں اس حدیث کو بیان نہیں کیا. تیسری وجہ یہ ہے کہ حدیث اور آیت دونوں میں لفظی اختلاف بھی ہے. حدیث میں تھا کہ ادھورا بچہ جنا، اور یہاں پر اگر آپ دیکھیں تو الفاظ کچھ یوں ہیں کہ ایک جسم ان کی کرسی پر ڈالا گیا، تو لفظی اختلاف بھی ہے. تو یہ حدیث جو ہے وہ اس آیت کی تفسیر میں بیان نہیں کی جاتی. خلاصہ یہ ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو ایک آزمائش میں ڈالا تو گیا، لیکن وہ آزمائش کیا تھی اس بارے میں علم نہیں دیا گیا. صرف اتنا بتایا گیا ہے کہ آزمائش کا تعلق ایک بے جان دھڑ سے تھا جو آپ علیہ السلام کی کرسی پر ڈالا گیا تھا، اور اسی سے آپ علیہ السلام کو اس بات کا اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ آزمائش میں پڑ چکے ہیں. پھر اس وقت انہوں نے اللہ سے رجوع کیا. ثم اناب، میں نے آپ کو اواب اور اناب کا فرق بتایا تھا. اواب کی کچھ تعریف ہم 2 کلاسز سے مستقل کر رہے ہیں، جس میں نے آپ سے ذکر کیا تھا کہ اواب اسے کہتے ہیں جو اللہ کی طرف بہت زیادہ رجوع کرنے والا ہو اور اپنے اقوال اور اپنے افعال، اپنی حرکات اور سکنات میں اللہ کی طرف رجوع کرنے والا ہو، تنہائی میں اپنے گناہوں کو یاد کر کے اللہ سے معافی کا طلبگار ہو. ٹھیک ہے، تو یہ ہم نے اواب کے کچھ معنی پڑھے تھے. پھر ہم نے اناب کے معنی بھی آپ کو بتائے تھے، غلطیوں کوتاہیوں کو مان کر بخشش کو طلب کرنے والا. اب یہاں پر آپ دیکھیے ثم اناب آیا ہے، اواب نہیں آیا. یعنی حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے رب سے رجوع کیا، غلطیوں کوتاہیوں کو مان کر بخشش طلب کی. پھر ساتھ دعا بھی کی جو کہ آگے آ رہی ہے. قال رب اغفر لی، بولا اے میرے رب بخش دے میرے لیے، یعنی مجھے
بخش دیجئے، وہب لی اور عطا کر مجھ کو، ملکن ایسی بادشاہت، لا ینبغی نہ حاصل ہو، لأحد من بعدی کسی ایک کو میرے بعد۔ اللہ تعالیٰ مجھے ایسی بادشاہت دے جو کسی اور کے پاس نہ ہو۔ انک انت الوہاب، بے شک تو ہی بہت بخشنے والا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کی اس دعا کو بھی قبول فرمایا اور ان کو ایک ایسی بادشاہت دی جو نہ ان سے پہلے کسی کے پاس تھی اور نہ ان کے بعد کسی کے پاس ہوئی سوائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ اس بارے میں ایک روایت آتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، گزشتہ رات ایک دیو ہیکل جن مجھ سے بھیڑ پڑا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ یا کوئی ایسا ہی کلمہ کہا، پھر اللہ تعالیٰ نے مجھے اس پر غالب کر دیا۔ میں نے چاہا کہ مسجد کے ستونوں میں سے کسی ستون کے ساتھ اس کو باندھ دوں تاکہ صبح تک تم اسے دیکھ سکو۔ پھر مجھ کو اپنے بھائی سلیمان علیہ السلام کی دعا یاد آ گئی، اے میرے پروردگار مجھے ایسی حکومت عطا فرما جو میرے بعد اور کسی کے شایان نہ ہو۔ راوی نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جن کو ذلت کے بعد بھگا دیا۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور واقعہ بھی آتا ہے کہ سیدنا ابو درداء رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے کھڑے ہوئے تو ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، میں تجھ سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں۔ پھر آپ نے فرمایا، میں تجھ پر اللہ کی لعنت کے ساتھ لعنت کرتا ہوں۔ آپ نے 3 مرتبہ یہ الفاظ کہے، پھر آپ نے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا جیسے آپ کوئی چیز لے رہے ہوں۔ جب آپ نماز سے فارغ ہوئے تو ہم نے عرض کی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو نماز میں کوئی بات کرتے سنا ہے، حالانکہ اس سے قبل ہم نے آپ کو کبھی کوئی ایسی بات کرتے نہیں سنا، اور ہم نے یہ بھی دیکھا کہ آپ نے اپنا ہاتھ بھی آگے بڑھایا۔ آپ نے فرمایا، اللہ کا دشمن ابلیس ایک دہکتا ہوا انگارہ لے کر آیا تھا تاکہ اسے میرے منہ میں ڈال دے، تو میں نے 3 مرتبہ کہا کہ میں تجھ سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں۔ پھر میں نے کہا کہ میں تجھ پر اللہ کی مکمل لعنت کے ساتھ لعنت کرتا ہوں، تو وہ 3 مرتبہ پیچھے نہیں ہٹا۔ پھر میں نے اسے پکڑنے کا ارادہ کیا۔ اللہ کی قسم، اگر میرے بھائی سلیمان علیہ السلام کی دعا نہ ہوتی تو وہ صبح تک بندھا رہتا اور مدینے کے بچے اس سے کھیلتے۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے، یعنی جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم باندھ دیتے۔ تو اس سے واضح ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو بہت پاورز دی تھے، جیسی بادشاہت ان کے پاس تھی نہ ان سے پہلے کسی کے پاس تھی، نہ ان کے بعد کسی کے پاس ہوئی سوائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی یہ فضیلت ان کو آزمائش کے بعد دی گئی۔ اس آزمائش کے بعد انہوں نے اللہ سے رجوع کیا، بخشش مانگی اور ساتھ میں دعا بھی کی۔ اب جہاں تک بات آزمائش کی ہے، اس بارے میں کچھ بھی کہنا مناسب نہیں ہوگا، کیونکہ اس بارے میں جب قرآن و سنہ خاموش ہیں تو ہمارا عمل بھی قرآن و سنہ کے مطابق ہی ہونا چاہیے۔ ہمارے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ ہم یہ سیکھ لیں کہ آزمائش ہر کسی کی ہوتی ہے اور ان امتحانات کے ذریعے انسان کے درجات بلند کیے جاتے ہیں اگر وہ اس میں عاجزی اختیار کرے، اللہ کی طرف رجوع کر لے اور بخشش مانگے، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے درجات بلند کرتے ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَسَخَّرْنَا، تو مسخر کیا ہم نے، لَهُ الرِّيحَ، اس کے لیے ہوا کو۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کی طاقتوں میں اور مزید اضافہ کر دیا کہ ان کے لیے ہوا کو مسخر کر دیا، تجری، جو چلتی تھی، بِأَمْرِهِ، اس کے حکم سے، یعنی سلیمان علیہ السلام کے حکم سے ہوا چلتی تھی، رخاءً، نرمی سے، حیث اصاب، جہاں وہ پہنچنا چاہے، یعنی انہوں نے جو بادشاہت مانگی ان کو عطا کی گئی، جس میں ان کے لیے ہوا کو مسخر کیا گیا۔ اچھا، جنات کو بھی مسخر کیا گیا، پرندوں کو بھی مسخر کیا گیا۔ پہلا ذکر ہوا کا آ رہا ہے کہ اللہ نے ان کے لیے ہوا کو مسخر کیا جو بڑی نرمی کے ساتھ چلا کرتی تھی۔ رخاءً کہتے ہیں ایسی ہوا جو پسندیدہ ہو، وہ چلتی رہے اور نرمی کے ساتھ چلتی رہے۔ اب یہ ہوا ان کے حکم سے چلا کرتی تھی، تجری بِأَمْرِهِ رخاء، حیث اصاب، جہاں وہ پہنچنا چاہتے۔ حیث اصاب سے مراد جن علاقوں میں وہ پہنچنے کا ارادہ کرتے تھے۔ آپ نے ہوائی جہاز کو بھی جب اڑتے دیکھا ہو تو ہوائی جہاز تبھی اڑ سکتا ہے جب بہت ہی مضبوط پنکھے اس کے آس پاس لگے ہوں
اور اس میں ایسا ایئر پریشر ڈیولپ ہوتا ہے کہ وہ اس کو اونچا اڑا سکے. اتنے مضبوط ہوائی جہاز جو ہوتے ہیں اگر اس میں ایک سوراخ ہو جائے تو وہ کریش ہو جاتا ہے. لیکن ان کا اوپن ایئر کرافٹ تھا جس پہ کوئی چھت نہیں تھی, یہ پوری تخت کے ساتھ اڑتے تھے, اور اس تخت پہ صرف وہ اکیلے نہیں ہوتے تھے, ان کی پوری ٹیم ہوتی تھی. آج بھی آپ دیکھیں تو ہوائی جہاز میں کم از کم 400 پیسنجرز کی تو کیپیسٹی ہوتی ہی ہے. تجری بامرہ رخاء حیث اصاب, ان کے لیے ہوا مسخر کر دی گئی تھی. والشیاطین, اور شیاطین کو بھی, یعنی مراد جنات ہیں. کل بناء, ہر طرح کے معمار انجینئر قسم کے جنات ان کے لیے مسخر کیے گئے تھے. وغواص, اور غوطہ خور. جو انجینئر قسم کے جنات تھے ان کا کام یہ تھا کہ وہ زبردست قسم کی عمارتیں بناتے تھے, قلعے بناتے تھے, بڑے بڑے لگن اور دیگے بناتے تھے, یعنی پرمشقت کام کر کے دیتے تھے. انسانوں کی بس کی بات نہیں تھی. یہ اس دور کی میں بات کر رہی ہوں جب کوئی مشینریز نہیں تھی. تو یوں سمجھ لیجئے کہ سلیمان علیہ السلام کی یہ مشینریز تھی جنات. پھر دوسرے جو تھے وہ غواص تھے, غوطہ خور تھے. سمندر میں جا کے سمندر سے موتی نکال لاتے تھے, اس کے علاوہ جواہر اور ایسی نفیس چیزیں نکال کے لاتے تھے جو سمندر کے علاوہ کہیں اور مل بھی نہیں سکتی تھی. وآخرین, اور کچھ دوسرے یعنی جنات, مقرنین, جکڑے ہوئے تھے, فی الاصفاد, بیڑیوں میں. انہوں نے کچھ جنات کو جکڑ کے بھی رکھا تھا, کچھ زیادہ سرکش تھے تو ان کو باندھ کر رکھتے تھے. تو جو جنات سرکش ہوتے تھے ان کو وہ بیڑیوں میں جکڑ دیا کرتے تھے. ہذا, یہ عطاؤنا, ہماری بخشش تھی. فمنن, پس احسان کر, او امسک, یا روک لے, بغیر حساب, بغیر حساب کے. یہ بات اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام سے کہی تھی کہ ہم نے تمہیں سلطنت بخشی ہے, یعنی آپ کو جس کو دینا ہے آپ دیجئے, جس کو آپ دینا نہ چاہیں نہ دیجئے, آپ سے کچھ حساب نہیں لیا جائے گا. آپ جو بھی کریں گے جائز ہوگا, اور جو فیصلہ کریں گے وہ صحیح ہوگا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ اختیار دیا گیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر چاہیں تو عبد اور رسول بن جائیں, اور یہ وہ ہوتا ہے کہ اسے جو حکم دیا جائے تو اس کے مطابق عمل کرے. پہلی چوائس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا دی گئی کہ آپ عبد اور رسول بن جائیں, اور اس میں جو حکم دیا جائے گا اس کے مطابق عمل کرنا ہوگا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو قاسم تھے, اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق لوگوں میں تقسیم فرما دیتے تھے. یا نبی اور بادشاہ بن جائیں, دوسرا آپشن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دیا گیا کہ آپ نبی اور بادشاہ بن جائیں, جسے چاہیں عطا کریں اور جسے چاہیں محروم کر دیں, کوئی حساب یا کوئی گناہ نہیں ہوگا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام سے مشورہ کیا کہ دونوں آپشنز میں سے مجھے کون سا چوز کرنا چاہیے. تو جبرائیل علیہ السلام نے ان کو جو مشورہ دیا اس کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا مرتبہ اختیار کیا. یہ حدیث مسلم احمد میں آتی ہے اور اس کے علاوہ صحیح ابن حبان میں بھی آتی ہے. جبرائیل علیہ السلام کے مشورے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تواضع اختیار فرمائی. اللہ کے نزدیک اس کی قدر و منزلت زیادہ ہے. اللہ کو زیادہ پسند ہے کہ بندہ عاجز رہے, اور آخرت میں اس کا درجہ بھی زیادہ ہے, اونچا ہے. گو کہ نبوت اور بادشاہ جو کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو ملی تھی وہ بھی بہت بڑے آنرز کی بات ہے اور بہت عظیم مرتبہ تھا. لیکن یہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب دو آپشنز دیے گئے تو آپ نے عبد اور رسول بننا پسند کیا, اور حضرت جبرائیل نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہی مشورہ دیا کہ آپ یہ اختیار کیجئے, کیونکہ اس سے آپ کو اللہ کی محبت زیادہ ملے گی, اللہ کی نظروں میں آپ کی قدر و منزلت زیادہ بڑھے گی, اور کل قیامت کے دن آپ کا درجہ زیادہ بلند ہوگا. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِنَّ لَهُ عِندَنَا, اور بے شک اس کے لیے ہمارے پاس, یعنی سلیمان علیہ السلام کے لیے ہمارے پاس, یعنی اللہ تعالیٰ کے پاس, لَزُلْفَا, البتہ قرب خاص ہے, وَحُسْنَ مآب, اور بہترین ٹھکانہ ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نبوت اور بادشاہت دونوں دی, اور یہ بھی ایک عظیم مرتبے کی نشانی ہے. اسی وجہ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں یہ بھی فرمایا وَإِنَّ لَهُ عِندَنَا لَزُلْفَا وَحُسْنَ مآب, یعنی دنیا میں جاہ و مرتبہ عطا کرنے کے باوجود بھی
حضرت سلیمان علیہ السلام کو قرب خاص اور مقام خاص حاصل ہوگا۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں جو ہم نے پڑھا یا حضرت داؤد علیہ السلام کے بارے میں جو ہم نے پڑھا، دونوں ہی صاحب اقتدار بادشاہ تھے، دونوں ہی بہت زیادہ مالدار تھے، لیکن انہوں نے کبھی بھی اپنی ذاتی ضرورت کے لیے، ذاتی اخراجات کے لیے بیت المال سے پیسہ نہیں لیا۔ یہ دونوں کام کیا کرتے تھے، محنت کیا کرتے تھے، اپنے ہاتھوں سے کماتے تھے۔ دوسری بہت اہم بات کہ ان کی سلطنت اور حکومت کبھی بھی ان کی عبادت کے آڑے نہ آ سکی۔ تو یہاں الحمدللہ ہمارا یہ لیسن مکمل ہوا۔ ان آیات کی تلاوت سنتے ہیں، پھر کچھ اور تھوڑا سا ڈسکشن لیں گے حضرت سلیمان علیہ السلام کی شخصیت کو لے کر اور اس واقعے سے ملنے والے اسباق کو لے کر انشاءاللہ۔ وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ وَأَلْقَيْنَا عَلَى كُرْسِيِّهِ جَسَدًا ثُمَّ أَنَابَ قَالَ رَبِّ اغْفِرْ لِي وَهَبْ لِي مُلْكًا لَا يَنبَغِي لِأَحَدٍ مِّن بَعْدِي إِنَّكَ أَنتَ الْوَهَّابُ فَسَخَّرْنَا لَهُ الرِّيحَ تَجْرِي بِأَمْرِهِ رُخَاءً حَيْثُ أَصَابَ وَالشَّيَاطِينَ كُلَّ بَنَّاءٍ وَغَوَّاصٍ وَآخَرِينَ مُقَرَّنِينَ فِي الْأَصْفَادِ هَذَا عَطَاؤُنَا فَامْنُنْ أَوْ أَمْسِكْ بِغَيْرِ حِسَابٍ وَإِنَّ لَهُ عِندَنَا لَزُلْفَىٰ وَحُسْنَ مَآبٍ۔ حضرت سلیمان علیہ السلام بہت زیادہ عاجزی اختیار کرنے والے تھے اور اللہ کی طرف بہت زیادہ رجوع کرنے والے تھے، بہت زیادہ دعائیں کرنے والے تھے، اور حضرت سلیمان علیہ السلام مستجاب الدعا بھی تھے، یعنی اللہ تعالیٰ ان کی دعائیں قبول فرمایا کرتے تھے۔ اس چیز کے لیے یعنی مستجاب الدعا ہونے کے لیے خود کو اس قابل بنانا پڑتا ہے، تبھی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ امام بخاری کے بارے میں آتا ہے کہ وہ بھی مستجاب الدعا تھے، جو دعا کرتے تھے اللہ ان کی دعا کو فوراً قبول فرمایا کرتے تھے۔ سورۃ البقرہ میں ہم نے ایک آیت پڑھی ہے جس کا حصہ ہے وَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ جب ہم اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ یاد کرنے والے ہوتے ہیں، بہت زیادہ اس سے رجوع کرنے والے ہوتے ہیں، اس سے ڈرنے والے ہوتے ہیں، عاجزی اختیار کرنے والے ہوتے ہیں، اور پھر رج کے اللہ سے دعائیں کرنے والے ہوتے ہیں، اللہ ہماری دعاؤں کو سنتا ہے، قبول فرماتا ہے۔ اللہ دعائیں تو سبھی کی سنتا ہے، لیکن لوگوں کے کچھ اعمال ایسے ہوتے ہیں جس کی وجہ سے ان کی دعائیں قبولیت کا شرف نہیں پاتی ہیں۔ تو دعائیں قبول ہوں اس کے لیے اپنے آپ کو اس قابل بنانا پڑتا ہے، اور وہ قابلیت یہ ہے کہ انسان عاجزی اختیار کرے، اللہ کی طرف رجوع کرنے والا ہو۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی ایک دعا مسند احمد میں ملتی ہے، اور یہ حدیث سنن نسائی میں بھی آتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب سلیمان علیہ السلام نے بیت المقدس تعمیر کر لیا تو اللہ سے 3 دعائیں کی، ان کی 2 دعائیں قبول ہو گئیں اور تیسری قبول نہیں ہوئی۔ امید ہے کہ وہ تیسری نعمت ہمیں یعنی امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملے گی۔ آپ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی تھی آپ کے فیصلے اللہ کے فیصلوں کے مطابق ہوں، یعنی حق پر مبنی ہوں۔ اللہ نے یہ چیز ان کو دے دی، اور ان کے بارے میں ہم نے پڑھا بھی ہے کہ یہ جو فیصلے کرتے تھے وہ بڑے فہم کے ساتھ ہوتے تھے،
پھر آپ علیہ السلام نے دعا کی کہ آپ کو ایسی حکومت ملے جو کسی اور کے لائق نہ ہو. اللہ نے ان کی یہ دعا بھی قبول فرمائی. آپ علیہ السلام نے یہ دعا کی کہ جو شخص گھر سے صرف اس مسجد اقصی میں نماز کے ارادے سے روانہ ہو وہ گناہوں سے اس طرح پاک ہو جائے جس طرح اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتے وقت گناہوں سے پاک تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہمیں امید ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ دعا ہمارے حق میں قبول فرما لی ہے. اب آپ دیکھیں تو یہ بھی دعا قبول تو ہوئی لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے حق میں. چونکہ انہوں نے بیت المقدس کو تعمیر کیا تھا، ویسے یہ بیت المقدس کی توسیع کر رہے تھے. بیت المقدس کی تعمیر حضرت اسحاق علیہ السلام نے کی تھی. مسجد اقصی کی تعمیر حضرت اسحاق علیہ السلام نے کی تھی، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے حضرت ابراہیم کے ساتھ مل کر بیت اللہ کی تعمیر کی تھی. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے بہت آنرز کی بات ہے کہ ان کے ایک بیٹے نے بیت اللہ کی تعمیر میں ان کا ساتھ دیا، وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام تھے، اور ایک بیٹے سے یعنی اسحاق علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے بیت المقدس کی تعمیر کروائی تھی. پھر سلیمان علیہ السلام نے اس مسجد کی توسیع کی تھی، اور جب انہوں نے اس توسیع کو مکمل کر لیا تو انہوں نے دعا کی. اس سے پتہ چلتا ہے کہ جب بھی آپ کوئی نیک کام کریں تو آپ دعائیں کیا کریں، کیونکہ وہ وقت ہوتا ہے دعاؤں کی قبولیت کا. جیسے آپ قرآن پڑھتے ہیں، قرآن پڑھنے کے بعد دعائیں کرتے ہیں، بالکل اسی طرح سے آپ کوئی بھی نیک کام کریں آپ اللہ تعالیٰ سے دعائیں کر سکتے ہیں، کیونکہ اس ٹائم پر اللہ کی رحمت بہت جوش میں ہوتی ہے. ہم عمومی طور پر ان موقعوں کو مس کر دیتے ہیں، کرنا نہیں چاہیے. ان کی دعاؤں پر اگر آپ تھوڑا سا توجہ کریں تو آپ کو اس بات کا احساس ہوگا کہ ان تینوں دعاؤں کے پیچھے دین کی سربلندی تھی. پہلی جو انہوں نے دعا کی کہ یا اللہ میرے فیصلے تیرے فیصلے کے موافق ہوں، کیونکہ وہ حاکم بھی تھے اور نبی بھی تھے. تو اللہ تعالیٰ انصاف پر مبنی میں فیصلے کروں تاکہ میں دین کو پھیلا سکوں، لوگوں کے بارے میں صحیح فیصلے کر سکوں. کیونکہ ایک حاکم کا غلط فیصلہ اس کی رعایا کے لیے بہت نقصان دہ ہوتا ہے، اور پھر وہ نبی بھی ہو. تو انہوں نے فیصلوں کی مضبوطی مانگی، کیونکہ درست فیصلوں کے ساتھ ہی کامیابی مل سکتی ہے. دوسری چیز انہوں نے جو مانگی کہ میری بادشاہت جیسی کسی اور کو نہ دینا. اس کے پیچھے بھی ان کا مقصد دین کو تقویت دینا ہی تھا. اپنے عیش و عشرت کے لیے یہ بادشاہت نہیں مانگ رہے تھے. جیسا کہ میں نے آپ سے بھی ذکر کیا کہ یہ اپنی ذاتی ضروریات کے لیے، ذاتی حاجات کے لیے خود اپنے ہاتھوں سے کمائی کرتے تھے، بیت المال سے پیسہ نہیں اٹھاتے تھے. تو اگر انہوں نے ایسے پاورز مانگے بھی تو دین کو سربلندی دینے کے لیے. اور تیسری چیز جو انہوں نے مانگی وہ اللہ کے نیک بندوں کے لیے مانگی کہ اللہ مسجد اقصی میں نماز پڑھنے والے کے تمام گناہ معاف کر دے. اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جو نیک لوگ ہوتے ہیں وہ لوگوں کو بھی دعاؤں میں شامل کرتے ہیں. ہم میں سے کوئی اگر یہ دعا کرتا ہے کہ اللہ میری اولاد کو فلاں نماز پڑھنے کا ثواب عطا کر، تو آپ صرف ثواب کی دعا نہیں کر رہے ہوتے، آپ ساتھ ساتھ کس کی دعا کر رہے ہیں؟ آپ نماز کی توفیق کی بھی دعا کر رہے ہیں، کیونکہ وہ نماز پڑھے گا تو اس کو ثواب ملے گا نا. نماز ہی نہیں پڑھے گا تو کس بات کا ثواب پھر؟ اس طرح کی دعا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی کی تھی، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا. تو یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی شخصیت کی ایک خوبصورتی تھی کہ وہ بہت زیادہ دعائیں کرنے والے تھے. اور دعا کرنا یاد رکھیے گا عاجزی کی علامت ہے. جو جتنی زیادہ دعائیں کرتا ہے نا وہ اتنا ہی اللہ کے آگے جھکا ہوا ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام کا جو واقعہ ہم نے پڑھا اس سے کچھ اسباق ہمیں ملتے ہیں، جس میں پہلا سبق کہ آزمائش ہر ایک کی ہونی ہے، کوئی بھی اس سے بری ذمہ نہیں ہے. دوسری اہم بات کہ نعمتوں کے آنے سے غرور میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اگر کوئی بھی نعمت ہمارے پاس ہے اس میں ہمارا اپنا کوئی کمال نہیں، سراسر اللہ کی طرف سے ہے. پھر ایک بہت اہم سبق جو ان کے واقعے سے ملتا ہے کہ انسان جب تک تجربے سے نہیں گزرتا تو خالی علم سے کچھ حاصل نہیں ہوتا. تجربہ بہت زیادہ معنی رکھتا ہے. پھر ایک اور اہم بات کہ جتنا زیادہ اختیار اتنی زیادہ ذمہ داری، اور جتنی زیادہ بڑی ذمہ داری اتنی محنت زیادہ کرنی چاہیے. آپ اگر زیادہ ذمہ داریاں لیے ہوئے ہیں
تو آپ کی محنت بھی زیادہ ہونی چاہیے. جس کے پاس بھی ذمہ داریاں زیادہ ہیں لازمی طور پر اس کے پاس اختیار زیادہ ہیں. تو جتنا زیادہ اختیار ہوگا اتنی زیادہ ذمہ داریاں ہوں گی، اور جتنی زیادہ ذمہ داریاں ہوں گی اتنی محنت زیادہ کرنی ہے. آپ اپنے آس پاس دیکھیں گے کہ بہت لوگ عقل مند ہیں، بہت سمجھدار ہیں، بہت کچھ جانتے بھی ہیں، پر وہ یہ نہیں جانتے کہ کام کو کرنا کیسے ہے. جب وہ پریکٹیکل ہونے لگتے ہیں تو وہ فیلئر ہو جاتے ہیں. کوئی کام کرنے کو دیا جائے تو پھر اس کو کر نہیں پاتے. اور پھر یہ بات یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ جتنا جتنا ہمارا کام کے ساتھ رویہ اچھا ہوتا جائے گا اتنا ہمارے کام کی کوالٹی میں اضافہ ہوتا جائے گا. رویہ بہت معنی رکھتا ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام کی زندگی سے بھی پتہ چلتا ہے کہ یہ بہت اعلیٰ ظرف انسان تھے. ان کے اندر صبر بہت تھا. کوئی کب اعلیٰ ظرف بن سکتا ہے؟ اس کا جواب یہی ہے کہ جتنا اس کے اندر سیلف کنٹرول ہوگا. حضرت سلیمان علیہ السلام کی جو کنگڈم اتنی بڑی تھی اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ یہ بہت ہی مضبوط بادشاہ تھے، بہت زیادہ جن کی بات مانی جاتی تھی. کون کون بات مانتا تھا ان کی؟ انسان، جنات اور ہوا، ایون پرندے بھی ان کی بات مانا کرتے تھے. اور یہ سارے پاورز اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو اس لیے دیے تھے کیونکہ ان کا اپنی ذات پر بہت کنٹرول تھا. یہ بہت زیادہ سیلف کنٹرول رکھتے تھے. تو اگر ہم آپ کو یہ کہیں کہ اعلیٰ ظرف بننے کے لیے سیلف کنٹرول کا ہونا ضروری ہے تو اس میں کچھ غلط بات نہیں ہے. جو شخص جتنا اپنے نفس پر قابو کر سکتا ہے، جس کے اندر جتنا سیلف کنٹرول ہوگا وہ اتنا ہی اعلیٰ ظرف ہوتا ہے. کیونکہ ہماری کم ظرفیاں یہ ہوتی ہیں کہ جب ہم بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں یا ہم بہت زیادہ غم کی حالت میں ہوتے ہیں تو ہم خود کو کنٹرول نہیں کر پاتے. کبھی ہم غصے میں ہوتے ہیں تو ہم اپنے آپ کو کنٹرول نہیں کر پاتے. تو اگر کسی نے غم کی حالت میں، خوشی کی حالت میں، غصے کی حالت میں، یعنی جو بھی جذباتی بہاؤ کی حالتیں ہیں اس میں جس نے اپنے آپ کو قابو کر لیا وہی اعلیٰ ظرف بن سکتا ہے. اور اگر اعلیٰ ظرف نہیں تو پھر کیا ہے؟ کم ظرف ہے. ظرف کہتے ہیں برتن کو. اعلیٰ ظرف یعنی بڑا برتن اور کم ظرف یعنی چھوٹا برتن. بڑا برتن آپ جتنا کچھ ڈالیں اس میں چلا جائے گا، لیکن چھوٹے برتن میں اگر آپ نے کچھ تھوڑا زیادہ ڈالا تو اس نے باہر نکلنا ہے. تو سیلف کنٹرول ایک بہت ہی ڈیفیکلٹ ٹاسک ہے، ایک بہت ٹف ٹارگٹ ہے، مشکل ہدف ہے، نو ڈاؤٹ، اس میں کوئی شک نہیں. اس کی مثال میں ہمیشہ یہ دیتی ہوں کہ جب رمضان المبارک میں ہم پہلا روزہ رکھتے ہیں تو ہمارے لیے کتنا مشکل ہوتا ہے، لیکن وہ 30 روزہ ہم کیسے رکھ جاتے ہیں، پھر دوسرا پھر اور آسان ہو جاتا ہے، پھر تیسرا اور آسان ہو جاتا ہے، اور پھر پہلے ہی عشرے میں ہم اس کے یوزڈ ٹو ہو جاتے ہیں. دوسرے اور تیسرے عشرے میں تو ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا. الحمدللہ ایک کے بعد ایک روزہ اسموتھلی ہم رکھے جا رہے ہوتے ہیں کیونکہ ہماری وہ عادت بن جاتا ہے. تو سیلف کنٹرول کی سب سے بہترین مثال رمضان کے روزے ہیں. آپ اس کو اس دفعہ آنے والی رمضان میں اچھے سے چیک کر لیجیے گا. پہلا روزہ مشکل ہوگا، دوسرا اس سے کم مشکل، تیسرا اس سے اور کم مشکل، چوتھے سے تو پھر آسان ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور آخر تک آپ اس کو بہت آرام سے لے جاتے ہیں کیونکہ پھر وہ آپ کی عادت بن جاتا ہے. پھر اس کے فوراً بعد آپ شوال کے مہینے میں جو نفل روزوں کی ڈیمانڈ کی گئی ہے وہ بھی آسانی سے رکھ لیتے ہیں. تھوڑا سا یہ سوچئے کہ اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رمضان سے پہلے 6 روزے نفل ڈیمانڈ کیے ہوتے، آسان ہوتا مشکل ہوتا؟ مشکل ہوتا. پہلے آپ کو ٹریننگ سے گزارا گیا، سیلف کنٹرول کی ٹریننگ سے گزارا گیا. اور اگر آپ یہ بھی سوچ لیں کہ رمضان میں آلٹرنیٹ بیسس پر روزے ہوتے، یعنی ایک روزہ ہوتا پھر دوسرے دن نہ ہوتا، پھر روزہ ہوتا پھر چوتھے دن نہ ہوتا، تو بھی وہ تربیت نہیں ہو سکتی تھی.
ایک کے بعد ایک روزہ آپ کو مضبوط کرتا جاتا ہے. پھر آپ دیکھیے کہ جتنے بھی غم ہماری زندگی میں ہمارے نصیب میں اللہ نے لکھ دیے ہیں وہ آ کر رہیں گے. اس سے میں اور آپ بچ نہیں سکتے. ان غموں میں، ان تکلیفوں میں اپنے آپ کو مضبوط رکھنا، اس میں بھی سیلف کنٹرول رکھنا، یعنی زندگی کے جتنے بھی غم ہوں اس کو اپنے اندر رکھنا اور اپنے کام کو کرتے جانا، یہ سیلف کنٹرول ہے. کوئی خوشی ملے، خوشیاں بھی ملیں گی. زندگی ہے تو سکھ اور دکھ دونوں ساتھ ساتھ چلتا رہے گا. اس خوشی کو بھی کنٹرول میں رکھنا اور اپنا کام کرتے رہنا. کسی بھی جاب کو کرنے جاتے ہیں تو اس میں کتنا اخلاق کو مد نظر رکھتے ہیں. آپ کوئی بھی جاب کرنے جائیں تو اس میں ضروری ہوتا ہے کہ آپ کے گھر کے جو بھی مسئلے مسائل ہیں، آپ کی زندگی میں کوئی خوشی آ رہی ہے، آپ کی زندگی میں کوئی ڈپریشن ہے، کوئی غم ہے، آپ نے اپنی نوکری پر مسکرا کر ملنا ہے. کیوں؟ کیونکہ اگر آپ نے ویسا اخلاق جو کہ اس جاب کی ڈیمانڈ ہے آپ نے نہ کیا تو آپ کی نوکری چلی جائے گی. ایک معمولی سی نوکری کے لیے چند روپوں کی خاطر انسان کیسا اپنا اخلاق مینٹین کرتا ہے؟ اللہ کی خاطر نہیں کرتا. میں کچھ چیزیں نوٹ کر رہی تھی کہ سیلف کنٹرول میں کن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے، تب ہمارے اندر اپنے نفس پر ہم قابو کر سکتے. جب ہم بیلنس ہوں، ہماری زندگیوں میں توازن ہو، عدل ہو. جہاں بے اعتدالی آئے گی وہاں اس سیلف کنٹرول میں رکھنا آنا شروع ہو جائے گا. دوسری چیز کامنس، سکون، ٹھہراؤ، اس کا ہونا بھی بہت ضروری ہے. ہم فوری طور پر جو جذباتی ہو کر ریاکشنری ہوتے ہیں نا، اس سے اپنے آپ کو بچانا ہے. ہم ریاکشنری ہو کے یعنی رد عمل کر کے پھر ہم سکون میں آتے ہیں. اچھا وہ بھی صرف کہنے کو ہی سکون ہے، اس میں بھی بے سکونی ہوتی ہے. تیسری چیز ڈٹرمینیشن چاہیے، عزم چاہیے. اگر میں اور آپ اپنے نفس کو قابو کرنا چاہتے ہیں تو. چوتھی چیز کانفیڈنس چاہیے، یعنی اعتماد چاہیے. اور اگلی چیز ول پاور چاہیے، طاقت چاہیے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمارے اندر بہت سارے کاموں کی صلاحیتیں رکھی ہیں الحمدللہ. ہم اس کو پہچان کر کام کر سکتے ہیں. لیکن ابھی جو میں آپ سے ذکر کر رہی تھی نا کہ ہمارے اندر حوصلہ ہوتا ہے اس کام کو کرنے کا، لیکن ہمارا رویہ اس کام کو بہتر یا خراب بناتا ہے. آپ کسی بھی کام کے ساتھ اپنے رویے کو چیک کر لیجئے. جس کام کے ساتھ آپ کا رویہ اچھا ہے اس کام نے اچھے ہونا ہے، اور جس کام کے ساتھ آپ کا رویہ اچھا نہیں ہے اس کام نے اچھا نہیں ہونا ہے. آپ اپنے اچھے رویے کے ساتھ صرف کھانا بنا لیں، آپ خوشی سے بنائیں گی، خوشی سے کھلائیں گی. لیکن آپ برے رویے کے ساتھ، برے دل کے ساتھ بنائیے، کام تو کر ہی رہے، کوالٹی نہیں آئے گی. اسی لیے ہمارے اندر جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کام کرنے کی صلاحیتیں رکھی ہیں، ہم اس کو پہچان کا کام کر سکتے ہیں، پھر ہم اس کا حوصلہ جمع کرتے ہیں. لیکن رویہ بتائے گا کہ آپ کسی بھی کام کو کتنا بہتر کر سکتے ہیں، کتنا اچھا کر کے دکھا سکتے ہیں. یہ آپ کا رویہ بتائے گا. آپ اپنی پڑھائی کے ساتھ اپنے رویے اچھے کر لیں، آپ دیکھیں آپ کتنا اچھا پڑھنے لگیں گے. اور اس کے ساتھ دل اٹھا لیں، دیکھیں کیا ہوتا ہے، پھر کوالٹی چلی جائے گی بالکل. تو تین چیزیں بہت ضروری ہیں: ایبلٹی یعنی صلاحیت، دوسرا موٹیویشن یعنی حوصلہ، اور تیسرا ایٹیٹیوڈ یعنی رویہ. کسی بھی کام کی کوالٹی کے لیے ان تینوں چیزوں کی بہت ضرورت ہے. ایبلٹی یعنی صلاحیت، ٹھیک ہے، دوسری چیز موٹیویشن یعنی حوصلہ، کرنے کا حوصلہ بھی تو چاہیے نا، اور تیسری چیز ایٹیٹیوڈ یعنی رویہ. اور آپ کو یہ بات خیال میں اچھے سے پتا ہوگی کہ رویے بولتے ہیں. آپ بولیں نہ بولیں، آپ کا رویہ بولے گا. مثلا کبھی آپ موڈ خراب کر کے بیٹھ جاتے ہیں، آپ بے شک کسی کو نہ بتائیں، سب کو پتا چل جاتا ہے کہ آج کچھ موڈ ٹھیک نہیں ہے. تو کس نے بتایا؟ ان کو رویے نے بتایا. تمہارے رویے بھی بولتے ہیں.
آپ اگر کسی بھی کام میں کامیاب ہوئے ہیں، اس کے پیچھے بھی جو آپ کا رویہ ہے وہ بتا رہا ہے کہ آپ اچھے رویے کے ساتھ اس کام کو کر رہے تھے، آپ دل سے اس کام کو کر رہے تھے. حضرت سلیمان علیہ السلام جو اتنے مضبوط نظر آتے ہیں، ایک بہت اسٹرانگ پرسنالٹی نظر آتے ہیں، بہت ڈٹرمینیشن کے ساتھ کام کر رہے تھے، بہت ایکٹیو تھے. ان کی ڈیٹیلز ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں کافی. میں نے آپ کو ان کی پرسنالٹی کے حوالے سے بتایا تھا جب ہم نے سورۃ الانبیاء میں ان کا ذکر پڑھا تھا. بہت سیلف کنٹرول ان کے اندر تھا، بہت پنکچول تھے، وقت کے بہت پابند تھے، پھر عبادتوں میں بھی بہت اچھے تھے، اللہ کے ذکر و اذکار میں بھی بہت اچھے تھے، ایک مضبوط حاکم تھے. تو یہ ایسے ہی نہیں ملتی ہیں ساری چیزیں. یہ کوالٹیز انسان کے اندر اگر اللہ نے ڈالی ہیں تو پھر وہ اس کو ریکگنائز کر کے، اس کو پہچان کے پھر حوصلہ بناتا ہے کہ میں یہ کر کے دکھاؤں گا، اور کام کو اچھے سے کر کے پھر وہ کامیاب ہوتا ہے. اگر آپ اللہ تعالیٰ کے لیے اپنے آپ کو جھکا دیں، اللہ بھی آپ کے لیے بہت ساری چیزیں مسخر کرے گا انشاءاللہ. بہت ساری مخلوق آپ کی خدمت پہ لگائے گا اور آپ کے لیے کاموں کو آسان کرے گا. لیکن وہی بات کہ اس چیز کو پانے کے لیے اپنے آپ کو اس قابل بنانا پڑتا ہے. اور دوسری چیز، اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ آپ کی دعائیں قبول کر لے، سنتا تو سبھی کی ہے، تو پھر خود کو اس قابل بنانا ہوگا انشاءاللہ تعالی. تو یہاں الحمدللہ ہمارا یہ لیسن مکمل ہوا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک.